یہ سورۃ القدر یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالیٰ نے، کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا، یا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا۔ اور سورۃ البینہ کا مقصد، سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کا اللہ کے رسول کیوں بھیجے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب۔ تو یہ چہار سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان لحاظ ہے۔ اس کے بعد پھر جو چار سورتیں آنے والی ہیں، پھر وہ چہار سورہ انذار آخرت، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما، اس کے بعد سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اس کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ گویا کہ انذار آخرت پر چار سورتیں مشتمل ہیں۔ تو ان پانچ چہار سوروں میں اول و آخر مضمون یکساں ہوگا، وہ بھی آخرت سے متعلق سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التطفیف، اور یہ بھی سورۃ الزلزال، پھر سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر۔ تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے، انذار آخرت۔ لیکن درمیان میں یہ تین چہار سورے جو آئے ہیں ان میں حکیمانہ مضامین ہے، نبوت و رسالت کے مقاصد کا تذکرہ ہے، پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی، اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موتی ہے قیمتی کہ جو اس جہاز میں آیا۔ اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورۃ البینہ ہے۔ ان میں کیا نسبت ہے؟ سورۃ القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ البینہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل، کیوں نازل کیا گیا ہے قرآن؟ معاذ اللہ، میں صرف بات واضح کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کوئی ہابی نہیں ہے، کتابیں اتارنا ہے کوئی اللہ کا شغل نہیں، مشغلہ ہے، کیوں اتارا ہے؟ مقصد ہے عظیم، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو، تاکہ منفق ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا، جن کے اندر کجی ہے، جن میں زہر، جن کے اندر خباثت ہے، وہ علیحدہ ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جن کی فطرت سلیم ہے، صالح ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینہ نہ آ جائے، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے کہ اتر کر حرا سے کوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آئے، یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بینہ۔ ایک بات ان دونوں کے مابین جو قدر مشترک کے طور پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ اگرچہ سورۃ القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی۔ سورۃ البینہ کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہے۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی سورت مدنی نہیں ہے، اگرچہ اس کا جو انداز ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ۔ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں۔ میرے نزدیک جو چیز راجح ہے، کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں سلف کے، اب ہمارے لیے صرف ترجیح کا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو راجح سمجھتے ہیں کس کو مرجوح۔ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور میں مولانا علی نصر اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا، یہ 7 گروپوں کی شکل، ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی، اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگی۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی اور 4 صورتیں نہایت طویل، بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ مکی، اس کے بعد 2 صورتیں مکی 2 مدنی، انعام اعراف یہ مکی، انفال توبہ یہ مدنی، اس کے بعد 14 صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ مکی ہے، اور ایک سورت تنہا سورہ نور یہ مدنی، پھر 8 صورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہے، پھر ایک صورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے، وہ سورہ احزاب۔ اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے 6 گروپ کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تو سورہ تحریم پر 6واں گروپ ختم ہو گیا، اب یہ 7واں گروپ ہے۔ اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی،
حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا امین حسن اسلائی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ 7واں گروپ بھی اسی طرح ہے، اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی، آخر میں صرف مدنی آئیں گی، درمیان میں نہیں ہو سکتا معاملہ، ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، پھر وہ 7 گروپ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے یا 9 بن جائیں گے، جو بھی شک ہے۔ اس اعتبار سے اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ صورت مکی۔ آخر میں جا کر میرا مولانا امین حسن اسلائی صاحب سے اختلاف ہے، لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی، میں وہاں پر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصول ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انتباہ کرتے ہیں کسی مسئلے میں، آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، واللہ اعلم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک بحثیت مجموعی اصول کا تعلق ہے، مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ، ان میں مجھے کامل اتفاق ہے مولانا اسلائی صاحب کے ساتھ، لیکن آخری گروپ کی مدنیات کون سی ہے اس میں مجھے اس سے اختلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جوڑا تو ہے اس کا سورۃ القدر کا، سورۃ البینہ، لیکن چونکہ چہار سورے کے ضمن میں میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جوڑوں کی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس 4 سورے کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 3 میں زیادہ گہری مناسبت ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العلق کے درس کے ضمن میں۔ 5 آیات ابتدائی سورہ علق کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان، اور 5 ہی سورت آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی سورۃ القدر کی، اور ان میں جو گہرا ربط ہے وہ اعظم من، وہ پہلی وحی ہے اور اس میں پہلی وحی کے نزول کا اس کا وقت معین کیا گیا ہے، ہم نے یہ لیلہ مبارکہ اس کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو کس قدر خوبصورت ربط ہے، سورہ علق کی 5 آیات اور یہ سورہ مبارکہ کل 5 آیات پر مشتمل ہے، وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، اور یہ پہلی وحی کے نزول کا وقت ہے جس کا تعین ہو رہا ہے سورۃ القدر۔ ایک میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے سورۃ التین اور سورہ بلد کے درمیان، حالانکہ سورہ بلد جو ہے وہ تو 4 سورہ دعوت و حکمت سے متعلق ہے، اس کی آخری سورت ہے 4تھی سورت، اور سورۃ التین جو ہے وہ 4 سورہ نبوت و رسالت کی پہلی سورت ہے، لیکن ان کے مابین بڑا گہرا ربط ہے، جو قسمیں ہیں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم۔ تو معنوی اعتبار سے بہت مشابہت اور مناسبت اور بہت گہرا ربط جو ہے سورہ بلد اور سورۃ التین کے مابین، بالکل اسی طرح یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک ربط ثالث جو ہے اس سورۃ القدر کا، ایک ربط تو ہے جوڑے ہونے کی نسبت سے سورہ بینہ کے ساتھ، ایک ربط ہے 4 سورہ کے اعتبار سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے ساتھ، یہ ربط ثالث ہے، یہ 3rd ڈائمنشن ہے اس کے مضامین کے ربط کا، اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے سورۃ القدر کی، اس کے ساتھ ہی متصل تلاوت کی ہے سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات، مضامین کے اعتبار سے ان میں جس قدر مشابہت ہے، یہاں لیلۃ القدر کا لفظ آیا، وہاں لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں یہ فرمایا گیا من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو مضامین کے اعتبار سے اور وہ جو اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئے، بڑی گہری مشابہت، تو یہ مضمون جو ہے وہ لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر جو ہے اس کا ذکر، اس کی عظمت کا بیان، یہ قرآن مجید میں ان 2 مقامات پر آ رہا ہے، مصحف میں تو بہت فخر ہے، کہاں سورہ دخان 25ویں پارے میں، کہاں یہ آخری پارے میں سورۃ القدر، گویا کہ کافی بوجھ ہے مصحف کے اعتبار سے، لیکن مضامین کے اعتبار سے نہایت قریبی ربط ہے، بہت گہری نشانہ۔ اب آئیے ان تمہیدی مضامین کے بعد ہم سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کہیں تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ سب واحد، کہیں جمع کا صیغہ آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا فتحنا لک فتحا مبینا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون انا اعطیناک الکوثر۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے انی اور یہ انا جو ہے جمع کا صیغہ ہے،
لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکثر کا کوئی سوال نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی کثرت نہیں ہے، وہ تو وحدت مطلقہ، ذات باری تعالیٰ وحدت مطلقہ، جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصور نہیں۔ لہٰذا یہاں پر جمع کا صیغہ اس لیے آیا، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ انداز کا کلام ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت، اپنی تفخیم، اپنی جلالت شان، اپنی علو مرتبہ اس کے اظہار کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ یہ جو ضمیر مفعولی ہے، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر۔ اب یہ عام طور پر اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال وہاں آنا چاہیے جہاں جس شے کے لیے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر صراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو، عام اسلوب یہ نہیں۔ لیکن قرآن حکیم کے اپنے اسالیب ہیں، خاص مخصوص اسالیب ہے۔ قرآن مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں ادیب جو ہے وہ خود صاحب طرز ہے، اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری، صاحب طرز ادیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں کو ہم کہتے ہیں قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اپنے اسالیب ہے، اپنا طرز بیان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو شے بالکل اظہر من الشمس اس کے لیے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے صراحت کے ساتھ اس کے لیے کوئی ذکر ہو۔ اس میں در حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس ذکر کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو جانی پہچانی بات ہے، یہ تو بالکل مشہور اور معروف ہے۔ اسی کی دو مثالیں ہیں، مثلا یہ کہ سابقہ سورت جو ہے سورۃ العلق، اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص مکے والا کہ جو نہ پہچان سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارایت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یرى۔ ظاہر بات ہے اظہر من الشمس ہے تو نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا اسلوب جو ہے بہت نمایاں ہو کر آیا ہے سورہ واقعہ کے آخری اسلوب، کلا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ایسا ہوگا کہ جب وہ پہنچ جاتی ہے حلق تک، حلقوم کیا پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر میرے شمس سے مراد ہے عالم نظام میں، جبکہ جان آ کر اصلی میں پھنس، یہاں دورو بولتا ہے اصل میں حتی اذا بلغت الحلقوم، یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھنس، لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں لفظ نہیں آیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اب یہاں پر بھی لفظ کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشمس ہونے کے اعتبار سے وہ جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کی صراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا۔ انا انزلناہ فی، اس میں ایک بات اور نوٹ کیجیے کہ در حقیقت کسی شے کا اس طرح تذکرہ نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی ہے۔ گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اس ہو میں ضمیر جو ہے اس کی انا انزلناہ، یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے، بلکہ اس میں قرآن کی عظمت ہے، اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی طرف آ جناب، آ حضور، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارے کیے جاتے۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے خود نازل کیا۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک جبرائیل کے ذریعے سے، فإنه نزلہ علی قلبک، اس نے نازل کیا اس قرآن کو اے نبی آپ کو، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے، لیکن یہ جیسے کہ کہا کہ انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے، اور آج کئی مرتبہ اس سورت کا نام ہم نے لیا ہے 4 سوروں کی تعین سے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی، لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جائے انا انزلناہ فی لیلۃ، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو، اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر اور نکھر کر اور ظاہر ہو کر سامنے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلۃ القدر، جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پوری سورت جو ہے اب اس لیلۃ القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے۔
اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب، یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو یہ فرق کیا ہوگا۔ باب افعال میں کسی کام کا دفعتاً ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل، باب تفعیل میں تدریجاً، یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گا، اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم۔ اعلام کے معنی خبردار کر دینا، بتا رہا، بس بتا رہا، اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دفع ہو۔ ہمارا کام تھا بتا دینا، ہم نے بتا دیا، یہ اعلام ہے، بتا دیا اعلام۔ تعلیم، تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ، پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم، یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، یہ تعلیم۔ تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنزیل۔ اور یہ الفاظ کو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول۔ اگر کہیں استثناءات آ جائے تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقت ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال میں، لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر، ایک کلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول، یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سمائے، کیونکہ یہ دفعہ ہوا ہے پورا قرآن سے نازل کیا۔ یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ حبر الامہ ہے، ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما، اسے تعویل و تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم، حالانکہ وہ نوجوان، لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہ کام دفعتاً ہوا، اسی لیے لفظ انزال آیا۔ وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلۃ القدر ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر جو مجہول کا صیغہ آیا وہی بھی سے آیا، لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ پہلی آیتیں 5 نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ نون کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مزمل کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کے بعد 7 آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد 5 آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورۃ اللہ۔ تو یہ نجمن یہ تقریباً 22 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل۔ اب یہاں سے تنزیل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے، نجمن آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے، تدریجاً آیا ہے۔ بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر سے اور وقفہ ڈال کر آئے، جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مشہور ہے سورہ مریم میں، تو ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی جلدی نہ کیجیے، قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے، اور ان کے اندر حکمت نعمت ہے، لہٰذا آپ تنزیل ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے، اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوح محفوظ، اور یہاں ذرا دیکھ لیجیے قرآن مجید میں لوح محفوظ کے لیے 2 الفاظ اور بھی ہیں،
انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ ام الکتاب ہے، وہ ہے اصل جڑ، وہ ہے اصل کتاب۔ یہ تو نقول ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے جج کے ہاتھ میں لکھا ہوا محفوظ ہے، آپ نقل وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ میں لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے اصل قرآن کو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو کتاب مکنون، لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ تین جو ہے مختلف اسلوب ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ عالم امر میں، وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ لوح محفوظ ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب مکنون ہے، وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعۃ واحدہ، جملۃ واحدہ، لیلۃ القدر میں، کہ جو کہ رمضان مبارک کی ایک شب تھی، سمائے دنیا تک، وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ یہ رہا ہے کہ اس سے مراد آغاز نزول ہے، یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آغاز نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعۃ واحدہ نازل ہوئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 آیات نازل ہوئی، لہذا امام شافعی کی رائے جو ہے وہ بھی یہاں تک کہ لغوی بحث ہے، اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب آئیے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات۔ بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے، لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا، اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے، لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ، وہاں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا، آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں، چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہے وہ تو قرآن مجید کی جو کی تو منتقل ہو، تقویٰ کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے، ایمان کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے، اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے، لیکن کسی اور زبان میں جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، بہت مشکل ہے۔ اس قدر سے مراد کیا ہے؟ اس کے ضمن میں 3 آراء ہے کہ جو ملتی ہیں، 2 بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ رات وہ ہے کہ جس میں 1 سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا، کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے، علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے شے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں، لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے، سال سال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں، اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجیے، ام الکتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات، حوادث، واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ، یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور، تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق، اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی، فرق کے معنی جدا کر دینا، فرق الگ کر دینا، فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق ہوتا ہے، فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، کسی شے کو، کسی جز کو کل سے جدا کرنا، یہ فرق ہوگا، تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جانا، ایک شے ایشو کرنا، اب یہ آرڈر ایشو ہو گیا، طے ہے علم قدیم میں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈر ایشو کر دیے گئے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا،
ہمارے پاس سے وہ معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہے صادر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہے وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے، آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ایشو ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ یہ 1 سال کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجیے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہے قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیول معین۔ چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا وہ تو یہ ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہارے تقدیر سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سماج دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو گئے ہو احکام قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے آگے 100 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر۔ یہ سارے معاملات ہیں ممکن ہیں، یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دنیا کا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک ترتیب کہہ رہا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ سورہ معارج میں یہ بھی ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہا، اس میں فی یوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 برس کا بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو، جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہو، وہ بھی درجہ بدرجہ ہو، اور یہ جو ہے سماج دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو، اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیذ امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا۔ تو ایک رائے میں نے عرض کی کہ قدر سے مراد تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے، تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر، ان کی تعین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلت اور شرف۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور کی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارک، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہے جب میں نے جیسا کہہ دیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہے اور یہی زیادہ مشہور بھی ہے، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نقطہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات کے حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراد جنہوں نے اس میں نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لہا قدر۔ یہ 3 انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نقطے کے حد تک ہے، دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه
فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر، عزت دے کر، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الذکر ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ، جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہو کہ جس مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اتنی گنجائش ہے۔ تو لیلۃ القدر کے تین مفہوم ہوئے، جن میں سے دو جو ہے پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے۔ دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منزلت والی بات ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو میں نے کیا ایک ساتھ کی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جب جگہ تنگی ہو جائے، واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ما ادراک اور ما یدریک، اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے کہ شاید اس سے پہلے اتنی وضاحت میں نے کبھی بیان نہ کی ہو، آج اس کو نوٹ کر لیجیے۔ عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، وہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وما ادراک، اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات القارعہ وما ادراک ما القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ قارعہ کیا ہے۔ اسی لیکن یہ کہ جہاں ما یدریک آتا ہے وما یدریک لعلہ یزکیٰ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، جہاں فعل مضارع آئے گا وہاں پر حقیقت وہ مفہوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، اس کو تزکیہ حاصل کر لیتا، تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تو یہ کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نحوی بحث ہے، میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نحوی بحثوں میں کوئی حتمی رائے آئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہے۔ فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادراک آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے، اور وما یدریک ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے، ہمیں کیا بات ہے، قارعہ کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محض ایک اکیڈمک اور ایک علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی فرق واقع نہیں۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی ہے، تاریخ کے ساتھ کچھ معلوم نہیں، یہ رات کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہے مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا، اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا تھا۔ قیامت کب آئے گی؟ مخفی آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں ومن مسئول عنہا بعلم من السائل، کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو، قیامت کب آئے۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، اقاتو فیہا لتجزیٰ کل نفس بما کسبت۔ اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا سا فاصلے والے ہوتے وہ ذرا تصاہل کرتے اس کے بعد۔ اس کو رکھا گیا، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کوئی کٹورا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت چوکس رہو، چوکس میں رہو، جیسے کہ صحابہ اکرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت۔ اس درجے استعزاز تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز دھکر چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اقاتو فیہا لتجزیٰ کل نفس بما کسبت، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور، تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے۔
تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے، لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعی، تاکہ ہر بھی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی، کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجیے صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، معین نہیں اس کے لیے آرا بنتے ہیں، اکثر آرا جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ کے حکم میں بہترین نماز، کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے،